الحمدللہ، ایک بندہ خود اپنی حفاظت سے بھی عاجز اور کمزور ہے۔ اللہ کے بغیر اس کے پاس کوئی قدرت و طاقت اور حس و حرکت نہیں۔ ایک صاحب معرفت اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کا دل کسی ہموار زمین پر پڑے ہوئے ایک سوکھے پتے کی طرح ہے جسے ہوا دائیں اور بائیں اڑا رہی ہے، اور وہ خود اس کشتی کے سوار کی طرح ہے جو طوفانی ہواؤں میں سمندر کے موجوں کے درمیان گھری ہوئی ہچکولے کھا رہی ہے۔ خوفناک لہریں کبھی اسے اوپر اٹھاتی اور کبھی نیچے دباتی ہیں۔ تقدیر کے فیصلے اس پر جاری ہیں۔ وہ ایک مشین کی طرح اپنے مالک کے سامنے پڑا ہے، اس کے دروازے پر پھینکا ہوا، اس کی چوکھٹ کی مٹی پر اپنے رخسار کو خاک آلود کیے ہوئے، خود کے لیے کسی نفع و نقصان، موت و زندگی اور حرکت و قیام کا مالک نہیں ہے۔ اس کے اندر صرف ظلم و جہالت اور اس کے آثار و نتائج اور تقاضے ہیں۔ تباہی اس کے جوتوں کے تسمے سے بھی قریب ہے۔ اس کی مثال اس بکری کی سی ہے جو بھیڑیوں اور درندوں کے درمیان گھری ہوئی ہے، جسے صرف چرواہا ہی بچا سکتا ہے۔ اگر وہ ایک پل کے لیے بھی غافل ہو جائے تو یہ درندے اسے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ بندوں کا یہی حال ہے کہ وہ اللہ اور اس کے دشمنوں یعنی انسانی اور جناتی شیاطین کے درمیان میں گھرے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کا انتظام فرماتا اور ان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے تو یہ دشمن اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے، لیکن اگر وہ ان کی حمایت سے دستبردار ہو جائے اور ایک پل کے لیے بھی انہیں ان کی اپنی ذات کے سپرد کر دے تو ان کی تقسیم کی بھی نوبت نہیں آئے گی، بلکہ کسی ایک کامیاب دشمن کا فوری شکار بن جائیں گے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جس بندے کو اس کیفیت کا مشاہدہ ہو جائے، اس کی ساری انانیت، سارا زعم، سارے دعوے اور ساری اکڑ جاتی رہے گی۔ اسے اس بات کا یقینی علم ہو جائے گا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ محض لاچاری، بے بسی، کمزوری، ناتوانی اور فقر و محتاجی ہی اس کا کل سرمایہ ہے۔